السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیب نے گرفتار کیا ہے۔ آج جو ان کی پیشی تھی نیب نے طلب کیا تھا لیکن وہ آج نہیں گئے تھے۔ شروع میں اطلاع یہ آئی کہ نیب میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن نیب نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو تحقیقات چل رہی تھی وہ ایل این جی کی، وہ گزشتہ روز ہی کمپلیٹ ہوئی ہے اور چیئرمین نیب نے ان کی وارنٹ گرفتاری پر دستخط کیے تو آج نیب نے گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل کے گھر پر بھی نیب نے چھاپا مارا ہے، اس وقت وہ بھی چل رہا ہے۔ ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے کیونکہ چیئرمین نیب نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ پر بھی دستخط کر دی ہے۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید گرفتاریاں اب رک گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ کھٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، یہ گرفتاریاں، یہ تو اسپیڈ تو تیز کر دی ہے حکومت نے، کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اسپیڈ تو تیز ہونی تھی، کیونکہ یہ کہ مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو گئے، مفتاح اسماعیل بھی ہو جائیں گے۔ اور آج خبر یہ بھی ہے کہ وہ ان کے دور میں جو سیکریٹری پیٹرولیم تھے، میرے خیال عابد سلیم اس طرح کا کوئی نام ہے، انہوں نے نیب کو لکھ کے دے دیا، وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور، مسلم لیگ نون کے دور میں یہ جب ایل این جی کی ڈیل ہوئی تھی اور وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، یہ ان دونوں وزیر پیٹرولیم تھے اور یہی قطر جا کر انہوں نے ڈیل کر کے آئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف، کیونکہ وہ ان دنوں دھرنے میں اور دوسری مصروفیات میں تھی، لیکن پیپلز پارٹی مسلسل ہر فورم پر یہ مطالبے کرتی رہی کہ ایل این جی کس ریٹ پر لی گئی ہے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ وہ 5 سال مسلسل انتہائی جو ہے وہ قریب سے میں نے اسمبلی کو کور کیا، ایک دن بھی شاہد خاقان عباسی نے وہ ریٹ ایوان کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا نہ ایگریمنٹ دکھایا نہ ریٹ بتایا۔ اس کا جواز وہ یہ دیتے رہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان ایگریمنٹ اس لیے دکھایا نہیں جا سکتا، حالانکہ ایگریمنٹ اوپن ہوتے ہیں، طے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں لینا چاہیے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی رہی کہ آپ ان کیمرائی بریفنگ دے دیں اگر آپ کو اس طرح کی صورت ہوتی ہے۔ لیکن آج حیرانگی کی بات ہے کہ آج اسی پیپلز پارٹی نے اسی کیس میں گرفتار ہونے والے شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی مذمت بھی کی ہے، رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی اور سیاسی جماعتیں وہ اپنے حالات کے حساب سے اپنا موقف بھی تبدیل کرتی ہیں، تو آج ہم نے اس طرح دیکھا بھی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ بہت بڑا اسکینڈل ہے پاکستان کا، اور اس میں جو آپ سمجھے کہ کروڑوں ڈالر کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، یہ معاہدہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن نیب کی جس طرح سے کارروائیاں ہیں یا جس طرح سے وہ کارروائیاں جاری ہیں، اس کا سیاسی فائدہ نون لیگ حاصل کرتی جا رہی ہے۔ مگر یہ کہ فرض کریں ہم یہ مان بھی لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ہیروئن کے کاروبار میں ملوث بھی تھے، لیکن جس انداز میں انہیں گرفتار کیا گیا اور جو انداز حکومت نے جو رویہ اختیار کیا، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی عام آدمی یا جو لے میں نے وہ اعتبار نہیں کرتا۔ دوسری طرف آج جس طرح گرفتاری ہوئی ہے تو اس کا بھی سیاسی فائدہ ان کو ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کہ یہ ایک دو طرفی جنگ اب باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون کے درمیان، حکومت کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے میرا خیال زرداری صاحب گرفتار ہو گئے، ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ سندھ بینک کے لوگ گرفتار ہوئے، کچھ اور ہوں گے۔ تو اب ان کی، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اب مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان کے بعد شاید احسن اقبال کی بھی باری آنے والی ہے، وہ بھی جلدی خواجہ آصف کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف کا بھی اقامے کا۔ تو مگر یہ کہ وہ سارے لوگ گرفتار ہوتے جائیں گے تو جو پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کی جو آواز ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں رہے گی، وہ شاید مرم ہوتی جائے تو گی۔ یہ ایک ایک کر کے گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ باہر کون رہے گا جو ان کے لیے احتجاج کرے گا؟ مریم نواز رہیں گے۔ اب مریم خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی فکس کرنا چاہ رہے ہیں، گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں یا نظر بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، مقیدے کہ وہ کریں گی صحیح، لیکن ہاں رات مجھے وہ اب یاد آیا، سوری، مریم ہی تو مسئلہ بن گئی ہے۔ ارشد ملک نے وہ کوئی اپلیکیشن دی تھی جس کے اوپر مقدمہ، آج میں کسی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ مریم اور ان دیگر کے خلاف ہاں بالکل ہوا ہے، پریس قانون میں مقدمہ درج ہوگا، تو ممکن ہے اس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو اس سب ساری صورتحال میں یہ اب دو طرفہ ایشو شروع ہو گئے ہیں، تو یہ مسلسل چیزیں آتی رہیں گی۔ ڈیلی میل کا جو آج جواب دیا
اسٹوری کا شہباز شریف نے تو فوری طور پہ شہزاد اکبر جو لاہور میں تھے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے آج یہ بھی اعلان کیا کہ آنے والے ہفتے میں اور وہ دوسرے شہباز شریف کے حوالے سے انکشافات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار آپ دیکھیے گا کہ یہ گرفتاریاں بڑھتی جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس ساری صورتحال کے اندر خبریں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون سی خبر کو ٹیلی ویژن پہلے رکھے کون سی کو بعد میں. تو یہ مطلب ارکان قومی اسمبلی گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. کوئی قومی اسمبلی اڈیالہ بھی آدھی قومی اسمبلی اڈیالہ میں اجلاس ہوگا. نہیں آدھی کا تو نہیں ہوگا, میرے خیال 10-15 لوگ ہی زیادہ میں زیادہ ہو سکیں گے, اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ وہی لوگ جائیں گے جو میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ میں تھے. زرداری صاحب چلے گئے ہیں. پیپلز پارٹی میں 2-4 لوگ ممکن ہے اور جائیں تو جائیں, باقی اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ زرداری صاحب نے اپنے جو یاروں دوستوں کو نوازا تھا اور جو سارے جگاڑ والے معاملہ جو ان کے حوالے کیے ہوئے تھے وہی لوگ گرفتار ہوں گے. پیپلز پارٹی سے کوئی اتنے زیادہ ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں زرداری صاحب, ان کی ہمشیرہ فریال تالپور یا رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, آج خاقان عباسی, شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل بھی ہونے والے ہیں شاید. تو ان گرفتاریوں سے ابھی تک جو کی ہیں حکومت نے کچھ حاصل کیا ہے؟ کوئی حکومت کو, قوم کو کوئی فائدہ, کوئی ریکوری, کوئی چیز ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ فائدہ کس کا ہوا ہے, نقصان کس کا ہوا ہے؟ یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ یار ان کو گرفتار نہ کریں, ان سے پیسے لیں. عام آدمی تو یہ کہتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پیسے دو اور ملک سے باہر چلے جاؤ. ہاں, مگر یہ کہ وہ اس کا طریقہ کار یہ کہ ان کو پلی بارگین کرنا پڑے گا. ہاں میاں نواز شریف نے تو بالکل انکار کر دیا تھا. اور پہلی بات یہ کہ اگر یہ پیسے دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو پھر کنفیس کریں گے کہ وہ ہم نے پیسے کھائے, ہم نے دیے. ایسا تو کوئی سیاسی آدمی تو نہیں کرے گا. بیوروکریٹ تو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, اس کے پاس تو راستے بہت ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ان کی مرخل جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ان کو جیل میں جس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو یہ ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرف کے یہ کہ جو آرمی نے کو کیا اور جو وزیر اعظم لائی تھی ان کے اوپر بھی چارجز تھے, لیکن وہ ملک سے باہر چلے گئے یا ان کے اوپر کیسز داخل نہیں ہوئے یا وہ انتقال کر گئے. مگر تو اس کے میں نام لے سکتا ہوں, شوکت عزیز ہیں, مرحوم محمد خان جونے جو تھے, ظفر اللہ جمالی تھے. لیکن مشرف کے بعد جو بھی وزیر اعظم آئے ہیں وہ آپ 5 وزیر اعظم کے میں نام آپ کو گنوا سکتا ہوں. یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, میاں نواز شریف, شاید خاقان عباسی, اور ایک نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو یہ ساروں کے اوپر کیسز ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کے سسٹم میں کوئی فلاح ہے, اس طرح کی کوئی خامی ہے, یا تو جن لوگوں کو لوگ چنتے ہیں وہ سارے ہی کرپٹ ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی طے ہونا چاہیے نا کہ یا تو لوگوں کے اندر خرابی ہے یا تو ان کی پاپولرٹی اتنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جیسے بھی ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, لٹیرے ہو, ہمیں قبول ہو. تو یہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی فنامنا چلی ہے. اور لیکن اس بار ایک نئی جو بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حمایت میں حکومت نے جو مہنگائی, حکومت کے اقدامات کی وجہ سے جو شدید ترین مہنگائی ہوئی ہے اس لیے لوگوں کی ناراضگی میں, ان کی مخالفت میں اضافہ ضرور ہوا ہے. لیکن اس کا فائدہ فرض کریں اپوزیشن کو ملنا چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہی اب آپ دیکھیں گے نا کہ 25 جولائی کو جب یہ یوم سیاہ منائیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ حتی الامکان اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, لیکن اپوزیشن کرے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا کوئی طاقت کا مظاہرہ کر لیں کہ لوگ آ جائیں, کیونکہ لوگ ڈسے ہوئے اور حکومت بڑی کامیابی سے یہ بات ان تک پہنچانے میں یہ کامیاب رہی ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان پچھڑوں کی وجہ سے. نہیں, اپوزیشن کیسے بندے نہیں نکلیں گے؟ مولانا ہی میرا خیال ہے کافی ہیں اگر بندے نکالنے کے لیے. مولانا کے جو ملین مارچ ابھی ہوئے ہیں, چلو مولانا تو ملین مارچ نام دے رہے ہیں نا, ملین مارچ جس طرح بھی تھے لیکن لوگ تو تھے, تعداد تو بہت بڑی تھی. میری بات سنیں نا, بلاول کے ابھی 5 جلسے کے پی کے میں ہوئے تو ان میں بھی لوگ نظر آئے کہ لوگ ہیں, تو لوگ تو نکلیں گے میرا خیال ہے. نہیں, لوگوں کا نکلنا جو ہے عوامی طاقت کا مظاہرہ. اب میں اس کو آپ کو مولانا میں اور پیپلز پارٹی میں تھوڑا آپ کو فرق کرنا پڑے گا. مولانا کے ہیں تقریباً, مولانا کو آپ سمجھیں مدارس کا ذکر نہ کرنا کہ مدارس ہیں, مولانا چڑھتا ہے. مولانا کہتے ہیں یہ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, مدارس کا نام لے کے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے پروگرام, آپ کے پروگرام سے کوئی راضی نہیں. مولانا سنتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام سے کوئی راضی نہیں ہوگا, کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا. ہم وہ بات کرتے ہیں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہیں نا. ہم کسی کی پارٹی نہیں ہے نا,
لیکن ہم مولانا کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں واحد وہ مذہبی فورس ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، درمیانے ہیں. اس ملک کے اندر جو تفرقہ بازی ہے، جو فرقہ واریت ہے، اس کو روکنے میں مولانا کا رول ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن مولانا کی جو طاقت ہے سیاسی، وہ مدارس ہے نا. مولانا کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا مدارس کا. مولانا نے کہا کہ آئندہ میرے ساتھ یہ بات نہ کیا کریں آپ لوگ. ہم نے کہا کہ مدارس کے بچے ہوتے ہیں نا تو طلباء، تو مولانا نے کہا کہ بھائی آپ لوگ میری پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہو، مدارس کا نام دے کے یہ بچے مدارس کے لے کے آتے ہیں. میرے پراپر ورکرز ہیں اور 50 لاکھ سے زیادہ اس وقت جو اس سال جو ممبرشپ ہوئی ہے جے یو آئی کی، وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہوئی ہے. یہ ممبرشپ تو وہی ہوگی نا جو دوبارہ ہوئی ہوگی. ایشو یہ ہے کہ 50 لاکھ لوگ اگر جے یو آئی میں آ جائیں نا، پہلے 15 لاکھ تھی. نہیں اگر 50 لاکھ آ جائیں پھر تو گئی. پھر تو عمران خان کیا جائے گا، مولانا آ کے بیٹھ جائیں اور نفاذ شریعت نافذ کر دیں. اس کا مقصد ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر سیاسی پارٹی میں مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے 90s میں ایک قوم پرست لیڈر تھے سندھ میں ایک بار ان کا انٹرویو کرنے گیا تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے یہ کہا کہ آنے والی سندھ حکومت ہم بنائیں. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہ تو صوبائی اسمبلی بھی نہیں دیتے. تو بولنے میں کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. ایشو یہ ہے کہ مولانا بولتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اگر وہ اتنے ان کے ووٹ تھے تو جیت جاتے ہیں. اس پہ اختلافی نوٹ نہیں وہ تو آپ، لیکن میں لوگ نکلیں گے. نہیں مجھے میں آپ کو ایک ابھی آج مہنگائی کے خلاف لوگ نکلیں گے. آج میں آپ کو ایک بات، مہنگائی سے تنگ ہے. آج ایک بات، آرمی چیف کے پاس 8 گھنٹے مولویوں کی میٹنگ ہوئی ہے سارے مدارس میں. اس میں مجھے کہیں بھی جو ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، آج شفقت محمود صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کیا، اس میں مجھے جے یو آئی کی طرف سے کوئی، ممکن ہے ان کا کوئی مدارس کا کوئی ہو، لیکن ابھی تک جو میرے سامنے جو انفارمیشن ہے اس میں جے یو آئی کی کوئی نمائندگی. میں بتاؤں تھوڑا سا کہ جے یو آئی ڈائریکٹ مدارس کو ڈیل نہیں کرتی. جے یو آئی پولیٹیکلی ڈیل کرتی ہے. جے یو آئی کی ایک ونگ ہے سمجھے. جے یو آئی کے ساتھ جو لنک ہیں مدارس، وہ ہیں وفاق المدارس کے. وفاق المدارس یعنی مفتی قاری حنیف جالندری، ہاں ان کا نام تھا. ہاں قاری حنیف جالندری مولانا کے مدارس کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی دیوبندی مکتبہ فکر کے. ٹھیک ہے، اس طرح پھر بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کو تو یہ نمائندگی ہو جاتی ہے. ہاں مگر یہ کہ یہ بہتر فیصلہ اس سینس میں ہوا کہ یار یہ سارے لوگ جن کو آپ مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کو دنیا داری کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. اب کم سے کم کوئی استاد آئے گا، انہیں سائنس پڑھائے گا، ریاضی پڑھائے گا، دیگر علوم پڑھائے گا، تو وہ آپ کی مین اسٹریم جو زندگی ہے اس کا حصہ بن سکیں گے. مگر یہ کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مدارس سے ایک خطابی پڑھ کے آئے گا، اذان دے گا یا امام. چلیں کھٹی صاحب بہت شکریہ. کیمرہ مین ہمارے قربان در بتا رہے ہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، کیونکہ ہم لمبا پروگرام، طویل پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ ویور بور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. ویورز کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور کھٹی صاحب کا یہ موقف ہے کہ شاید لوگ اتنے نہیں نکلیں گے. اپوزیشن اگر تحریک چلائے گی حکومت کے خلاف، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، حکومت سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک اجازت.